حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ماں حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کا واقعہ آپ کو سنائیں گے۔ جی ہاں دوستو، اس واقعے کو سن کر آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جائیں گے، تو دوستو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ایک دن حضرت آمینہ نے مدینہ جانے کا ارادہ بنا لیا اور حضرت عبد المطلب سے آ کر فرمایا کہ بابا جان، میں کچھ دنوں کے لیے اپنے گھر مدینہ جانا چاہتی ہوں، آپ اجازت دے دیں۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، چلی جاؤ۔ حضرت آمینہ نے سفر کا سامان تیار کیا اور اپنی کنیز ام ایمن اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر ایک اونٹنی سے مدینہ کی طرف چل پڑی۔ اس وقت ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف 6 سال تھی۔ مکہ سے مدینہ کی دوری لگ بھگ 400 کلومیٹر ہے۔ اس وقت لوگوں کی آبادی بہت کم تھی، راستے میں سناٹا ہی سناٹا تھا، ہر طرف ایک ویرانی اور وحشت سی محسوس ہوتی تھی۔ لیکن یہ 3 لوگوں کا قافلہ دھیرے دھیرے مدینہ کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ اس قافلے میں مردوں میں صرف ایک 6 سال کا بچہ تھا۔ راستے بھر حضرت آمینہ کی آنکھوں میں کبھی آنسو بھر آتے اور اب کبھی دل میں ایک تڑپ اٹھتی کہ آج میں اپنے شوہر عبداللہ کی قبر پر جا رہی ہوں۔ میں جا کر مدینہ میں رہنے والے لوگوں سے پوچھوں گی کہ وہ کیا منظر تھا جب میرے شوہر اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہے تھے، انہیں کیسا درد تھا۔ میں نے تو ابھی اپنے شوہر کے ساتھ ایک زندگی کی شروعات کی تھی، شادی کو صرف 2 ہی مہینے گزرے تھے کہ وہ مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے گئے۔ آج 6 سال وقت گزر چکے ہیں، میں انہی کی یادوں کا سہارا بن کر زندگی گزار رہی ہوں۔ پرانی یادوں کا ایک طوفان تھا جو حضرت آمینہ کے دلوں میں برپا تھا۔ اونٹنی مدینہ کی طرف بڑھتی گئی۔ 10 دنوں کا سفر کر کے حضرت آمینہ مدینہ پہنچی۔ گھر پہنچتے ہی حضرت آمینہ نے جیسے ہی اپنی امی کو 6 سال کے بعد دیکھا تو شوہر کا وہ غم جو ابھی تک دل میں تھا وہ ابھر ابھر کر چہرے پر آ گیا، اور پھر حضرت آمینہ اپنی امی سے لپٹ کر زور زور سے رونے لگی۔ حضرت آمینہ کے آنسو ہی آج سارے گھر والوں کو ان کی درد بھری داستان سنا رہے تھے کہ اس 25 سال کی نوجوان لڑکی آمینہ نے اتنی کم عمر میں کیسے کیسے غم برداشت کیے، لیکن زبان سے ایک لفظ بھی نہ بولا۔ آج جب 6 سالوں بعد اپنی ماں پر نظر پڑی تو حضرت آمینہ اپنے آپ پر قابو نہ کر سکی اور اپنی امی سے لپٹ کر سب کچھ کہہ ڈالا۔ حضرت آمینہ کی امی اپنی بیٹی کو دلاسا دے رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ بیٹی پریشان نہ ہو، اللہ تجھے اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ حضرت آمینہ کی امی نے جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا تو بہت خوش ہوئی اور ہر ایک کے سامنے تعریفیں کرتے نہ تھکتی۔ ذرا میرے نواسے کو تو دیکھو، اللہ نے اسے کیسی خوبصورتی عطا فرمائی ہے۔ 2 دنوں بعد حضرت آمینہ اپنے شوہر عبداللہ کی قبر پر پہنچی اور قبر کے پاس بیٹھ کر بہت دیر تک روتی رہی اور دل ہی دل میں اپنے شوہر سے کچھ کہہ رہی تھی۔ شاید وہ کہہ رہی ہوں گی کہ اے عبداللہ، تم مجھے اتنی جلدی چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ میں نے تو تمہارے ساتھ ساری زندگی گزارنے کے سپنے دیکھے تھے، لیکن تم نے تو مجھے زندگی کے سفر میں اکیلا ہی چھوڑ دیا۔ مجھے تمہارے بغیر بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ اے عبداللہ، کاش کہ تم زندہ ہوتے تو آج اپنی اس آمینہ کا غم دیکھتے۔ میں تو گھر میں امید لگائے بیٹھی تھی کہ آپ 2 مہینے میں واپس آ جائیں گے، لیکن آپ تو ابھی تک واپس نہ آئے۔ اے عبداللہ، کاش کہ تم زندہ ہوتے تو آج اپنے اس چاند جیسے خوبصورت بچے کو دیکھتے کہ اللہ نے تیرے بچے کو کیسا حسن عطا فرمایا ہے۔ اے عبداللہ، کاش کہ تم زندہ ہوتے تو اپنے اس یتیم بچے کو اپنے کاندھوں پر بٹھا کر بازاروں میں گھماتے، اس کے لیے اچھے اچھے کھلونے لاتے، اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے۔ لیکن اے عبداللہ، آج یہ تمہارا چاند سا خوبصورت بچہ یتیم ہو گیا ہے، اس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے۔ تیرا یہ پیارا بچہ اپنی زبان سے تو کچھ نہیں بولتا، لیکن اس کے دل میں بھی محلے کے دوسرے بچوں کو دیکھ کر یہ خیال ضرور آتا ہوگا کہ اے کاش میرے ابا زندہ ہوتے،
تو وہ بھی مجھے اچھے اچھے کھلونے لا کر دیتے، مجھے بازاروں میں گھماتے اور مجھے پیارے پیارے کپڑے پہناتے۔ حضرت آمینہ اپنے شوہر کے قبر کے پاس بیٹھی برابر روئے جا رہی تھی، اور پھر شام ہوتے ہوتے اپنی باندھی ام ایمن اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ گھر واپس آ گئی۔ حضرت آمینہ نے 1 مہینہ اپنے مائکے مدینہ میں دن گزارا، اور پھر ایک دن اپنی ماں سے کہا، امی جان اب میں اپنے گھر واپس جانا چاہتی ہوں، آپ مجھے اجازت دے دیں۔ ماں سے اجازت لے کر حضرت آمینہ مکہ کی طرف چل پڑی۔ اونٹنی پر سب سے آگے ہمارے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، پھر حضرت آمینہ اور سب سے پیچھے حضرت ام ایمن، اور پھر یہ 3 لوگوں کا قافلہ مکہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ 3 دنوں کے سفر کے بعد یہ قافلہ عرب کی سب سے ویران جگہ سے گزر رہا تھا۔ اس جگہ کا نام ابوا ہے۔ ہر طرف سناٹا ہی سناٹا تھا، گھنی جھاڑیاں، کالے سیاہ پہاڑ۔ شام کا وقت تھا اور اس ریگستانی ویران علاقے سے ان 3 لوگوں کا قافلہ مکہ کی طرف چلتا جا رہا تھا۔ حضرت آمینہ جب سے اپنے شوہر کے قبر سے واپس آئی تھی تو وہ بہت مایوس سی لگ رہی تھی۔ وہ بڑی خاموش رہتی تھی۔ راستے بھر وہ اندر ہی اندر آنسوؤں کے گھونٹ پی رہی تھی، لیکن اپنے اس معصوم بچے کے سامنے کچھ بھی ظاہر نہیں کر رہی تھی کہ کہیں میرے بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ ابوا کے مقام پر پہنچ کر اچانک حضرت آمینہ کی طبیعت کچھ صحیح نہیں لگ رہا تھا، اور انہوں نے حضرت ام ایمن کو فوراً بتایا کہ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا ہے۔ حضرت ام ایمن نے حضرت آمینہ سے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، میں اونٹنی کو کسی اونچی جگہ پر روکتی ہوں۔ اور پھر حضرت ام ایمن اونٹنی کو ایک اونچے ٹیلے پر لے کر پہنچی۔ اس جگہ پر پتھر کا ایک درخت سا بنا ہوا تھا۔ انہوں نے حضرت آمینہ کو اونٹنی سے اتار کر اس پتھر پر لٹا دیا۔ حضرت آمینہ کو کچھ تکلیف سی محسوس ہو رہی تھی، شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ہمارے حضور اپنی امی کو گھبرائے ہوئے نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ میری امی کو کیا ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر اس وقت صرف 6 سال تھی۔ آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے، دل گھبرا رہا تھا، اور بار بار ہمارے حضور اپنی امی کو کہہ رہے تھے کہ امی جان آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی ہو، آپ خاموش کیوں ہو، مجھ سے بات کرو امی۔ حضرت ام ایمن کہہ رہی تھی کہ اے آمینہ ہمت رکھو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ لیکن حضرت آمینہ سمجھ چکی تھی کہ شاید اب جانے کا وقت آ چکا ہے۔ حضرت آمینہ تکلیف کی وجہ سے بار بار اپنی آنکھیں بند کرتی اور کھولتی۔ حضرت آمینہ آنکھ کھول کر اپنے اس 6 سال کے بچے کو دیکھتی اور دل ہی دل میں سوچتی کہ اب میرے اس یتیم کا کیا ہوگا۔ میرے بچے نے اپنے باپ کا سایہ تو دیکھا ہی نہیں، اور اب میں بھی اسے چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ نہ بہن ہے نہ بھائی ہے، میرا بچہ اب کس کے سہارے جیے گا۔ لیکن ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امی کو ہلاتے اور روتے ہوئے پوچھتے، امی جان آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ شاید ہمارے حضور بھی کچھ سمجھ چکے تھے، لیکن پھر بھی 6 سال کا بچہ کیا جانے کہ اس کی ماں کو کیا ہو رہا ہے۔ آج تک ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی کو انتقال ہوتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ آخر حضرت آمینہ پردہ فرمانے سے کچھ سیکنڈ پہلے زور لگا کر اپنی آنکھیں کھولی اور اپنے 6 سال کے بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا کہ بیٹا پریشان نہ ہونا، اب میں جا رہی ہوں، لیکن ساری دنیا کو ایک ایسا بچہ دے کر جا رہی ہوں جو ساری کائنات کو روشن کر دے گا۔ اتنا کہہ کر حضرت آمینہ نے حضور کا سر اپنے سینے پر رکھ لیا اور اپنی آنکھیں بند کر لی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ میری امی کی کوئی آواز نہیں آ رہی، تو سر اٹھا کر دیکھا تو حضرت آمینہ کی وفات ہو چکی تھی۔ ہمارے حضور اپنی امی کو ہلا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ امی جان اٹھو، مجھ سے باتیں کرو، میں آپ کے بغیر کہیں نہیں جاؤں گا، میرا مکہ میں آپ کے سوا کون ہے؟ ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روتے ہوئے اپنی امی کو اٹھا رہے تھے، اور حضرت ام ایمن
बार बार हमारे हुजूर को दिलासा दे रही थी और कह रही थी कि बेटा, तुम्हारी अम्मी हम सबको छोड़कर जा चुकी हैं, वो अब कभी वापस नहीं आएंगी। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी अम्मी से लिपट कर रो रहे थे और उम्मे ऐमन से कह रहे थे कि खाला जान, मेरी अम्मी क्यों नहीं उठ रही है, वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है। मैं अपनी अम्मी के साथ मक्का जाऊंगा, मेरे इनके अलावा कौन है। दोस्तों, वो क्या डरावना मंजर होगा कि मक्का मदीना की आबादी से बहुत दूर एक सुनसान इलाके में 6 साल का बच्चा अपनी माँ से लिपट कर रो रहा है और अपनी माँ को इस दुनिया से गुजरते हुए देख रहा है। शायद उस दिन आसमान के फरिश्ते भी रो दिए होंगे। उस वक्त हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास सिर्फ हजरत उम्मे ऐमन थी, जो कि घर की कनीज थी। घर की कनीज से क्या दिलासा मिल सकता था। अगर अल्लाह चाहता तो हजरत आमिना को मदीना में वफात दे सकता था। कम से कम हमारे हुजूर की खाला, मामू, नानी हमारे हुजूर को गले से लगाकर कुछ दिलासा दे देते, और अगर अल्लाह चाहता तो हजरत आमिना को मक्का में वफात दे सकता था। कम से कम हमारे हुजूर के चाचा, दादा अब्दुल मुत्तलिब या फूफियां ही हमारे हुजूर को गले से लगाकर दिलासा देती और मुसीबत के इस वक्त में हमारे हुजूर के लिए सहारा बनती। लेकिन अल्लाह ताला सारी दुनिया को दिखाना चाहता था कि ऐ लोगों, देखो ये मोहम्मद वो हस्ती है जिसकी खातिर मैंने सारी कायनात को बनाया। इस बच्चे से मैं इतनी मोहब्बत करता हूँ कि पूरे कुरान में मैंने उसे नाम लेकर नहीं पुकारा, हमेशा मोहब्बत से पुकारा है। ऐ लोगों, ये मोहम्मद वो बच्चा है कि जिसके इशारे पर आसमानों में तहलका मच जाता है, जिसके दुआ के हाथ उठते ही मैं दुनिया का निजाम ही बदल देता हूँ, जिसकी उंगली के इशारे पर मैं चांद के 2 टुकड़े कर देता हूँ। ऐ लोगों, ये मोहम्मद वो हस्ती है जिसे मैंने सारे जहान की खूबसूरती दी है। आ जाओ आज सारी दुनिया वालों, जरा अबवा के मकाम पर आकर देख लो कि इस बच्चे पर कैसी मुसीबतों का पहाड़ टूटा है, कैसे अपनी माँ से लिपट लिपट कर रो रहा है। आज उसे कोई सहारा देने वाला नहीं। हजरत उम्मे ऐमन और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किसी तरह पत्थरों को हटाकर कब्र बनाई और फिर जब उसमें हजरत आमिना को उतारने लगी तो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी माँ से चिमट गए और कहने लगे, खाला जान, मेरी अम्मी को इन पत्थरों में मत रखो, मुझे उन्हें घर ले जाना है। हजरत उम्मे ऐमन ने किसी तरह हजरत आमिना को कब्र में उतारा और फिर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेकर ऊँटनी की तरफ चल पड़ी। जब हजरत उम्मे ऐमन ऊँटनी पर बैठने लगी तो पीछे मुड़कर देखा, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मौजूद नहीं थे। वो बहुत परेशान हो गई कि हुजूर कहाँ गए। ऊपर टीले से किसी बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी। दौड़ती हुई ऊपर गई तो देखा कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी माँ की कब्र पर लिपट कर रो रहे हैं और कह रहे हैं कि अम्मा जान, आप मुझे इतनी जल्दी छोड़कर क्यों चली गई। मेरा आपके सिवा कौन है, न मेरा कोई भाई है न बहन है, अब मैं किसके सहारे जिंदगी गुजारूंगा। हजरते उम्मे ऐमन ने पीछे से हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उठाया और कहा कि बेटा चलो घर चलते हैं। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, मैं अपनी अम्मी को साथ ले जाऊंगा। हजरत उम्मे ऐमन ने किसी तरह हुजूर को अपनी गोद में उठाकर ऊँटनी पर बिठाया और मक्का की तरफ चल दिए। हजरत उम्मे ऐमन फरमाती हैं कि जब तक आमीना की कब्र नजर आती रही, हमारे हुजूर बार बार अपनी अम्मी की कब्र को देखते जा रहे थे और मुझसे कह रहे थे कि खाला जान, मुझे मेरी माँ के पास ले चलो, उनके बगैर मक्का नहीं जाऊंगा। 4 दिन की सफर के बाद ये दोनों लोग मक्का पहुंचे। सारे रास्ते हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक पल के लिए भी नहीं सोए और बराबर रोते रहे। जब हजरत उम्मे ऐमन हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का पहुंची तो अब्दुल मुत्तलिब ने ऊँटनी की तरफ देखते हुए पूछा कि ऐ उम्मे ऐमन, आमिना कहाँ है? तुम तो 3 लोग गए थे, फिर 2 लोग क्यों वापस आए? ये सुनकर हजरत उम्मे ऐमन रोने लगी
اور ہمارے حضور بھی دوڑ کر اپنے دادا سے لپٹ گئے۔